اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں، ایران پر اسرائیلی اور امریکی حملے مسلسل چھٹے روز بھی جاری رہے۔ اسرائیل نے اصفہان میں طیاروں کو نشانہ بنانے والے ایرانی فضائی دفاعی نظام کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایرانی شہر قم میں بیلسٹک میزائل لانچر کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ شمالی عراق میں قائم خود مختار کرد انتظامیہ نے اس الزام کی تردید کی ہے کہ عراق سے کردوں کو مسلح کر کے ایران بھیجا جا رہا ہے۔ عراقی کرد انتظامیہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ وہ خطے میں جنگ کو توسیع دینے کی کسی بھی کوشش کا حصہ نہیں ہے۔ اس کے برعکس ہم تو خطے میں امن و استحکام کی اپیل کرتے ہیں۔ عراقی کرد انتظامیہ نے اپنے علاقے پر حملوں کی مذمت کی اور عراقی حکومت اور بین الاقوامی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ عراقی کردوں پر حملوں سے بچنے میں عوام کی مدد کریں۔ عراق کے کرد نژاد صدر عبداللطیف راشد کی اہلیہ اور عراق کی خاتون اول شاہناز ابراہیم نے ایک بیان میں کہا، خدا کے لیے کردوں کو تنہا چھوڑ دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ 1991 میں عراق میں بغاوت کے بعد بھی کردوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا تھا۔ اسی طرح شامی کردوں نے داعش کے خلاف مزاحمت کی مگر انہیں بھی بے آسرا چھوڑ دیا گیا۔ شاہناز ابراہیم نے کہا کہ عراقی کرد کو پہلی مرتبہ عزت و وقار کے ساتھ زندہ رہنے کا موقع ملا ہے۔ ہمارے لیے ممکن نہیں کہ بڑی طاقتیں ہمیں کرائے کے سپاہیوں کے طور پر استعمال کریں۔ عالمی ادارہ صحت نے تصدیق کی ہے کہ ایران پر امریکی اسرائیلی حملوں میں صحت کے 13 مراکز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق ان حملوں میں 4 ہیلتھ ورکرز شہید اور 25 زخمی ہوئے ہیں۔ دوسری طرف لبنان پر اسرائیلی حملے میں بھی صحت کے ایک مرکز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل ایران کے اسپتالوں اور اسکول سمیت مختلف سویلین اہداف پر حملے کر رہے ہیں۔ اب تک 1045 افراد شہید ہو چکے ہیں، جن میں 200 سے زائد بچے بھی شامل ہیں۔ 153 شہر متاثر ہوئے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق وہ ایران پر 5000 ٹن سے زیادہ گولہ بارود برسا چکے ہیں۔ منزہ صدیقی کی رپورٹ۔ امریکہ اور اسرائیل کو یقین تھا کہ اگر ایران کے روحانی رہنما آیت اللہ خامنائی نہیں رہے تو ایرانی عوام حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے اور رجیم چینج کر دیں گے، لیکن جب ایسا نہیں ہوا تو امریکہ اور اسرائیل نے ایرانی عوام کو سزا دینے اور انہیں حکومت کے خلاف بغاوت پر مجبور کرنے کے لیے ایرانی شہریوں اور سویلین انفراسٹرکچر پر بمباری شروع کر دی۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ان مقامات کی فہرست جاری کی ہے جنہیں حملوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ان میں رہائشی علاقے، ہسپتال، سکول، بازار اور ایمرجنسی مراکز شامل ہیں۔ جنوبی بوشہر میں ایک ہسپتال کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا، جہاں امدادی عملہ نوزائیدہ بچوں کو دھوئیں سے بھری راہداریوں سے نکالنے کی کوشش کرتا دیکھا گیا۔ مناب کے پرائمری سکول پر حملے میں 165 طالبات کی شہادت کے بعد عالمی مذمت سامنے آئی، لیکن اس کے باوجود امریکہ اور اسرائیل نے کئی تعلیمی اداروں کو نشانہ بنایا۔ ان میں تہران میں بچوں کا ایک پارک اور صوبہ فارس میں ایک کھیل کا ہال بھی شامل ہے، جہاں 18 بچے اور بچیاں شہید ہوئے۔ امریکہ اور اسرائیل تہران کے گنجان آباد شہری علاقوں پر بھی شدید بمباری کر رہے ہیں۔ تہران کے ایک رہائشی کے مطابق بمباری بغیر رکے جاری ہے۔ ہر دھماکے کے بعد لوگ مدد کے لیے دوڑتے ہیں اور پھر اسی مقام پر دوسرا بم گرتا ہے۔ اس طرز کے حملے کو ڈبل ٹیپ کہا جاتا ہے، جو بین الاقوامی انسانی قوانین کی صریح خلاف ورزی ہے۔ تہران کے ایمرجنسی سروسز ہیڈ کوارٹر سمیت تاریخی ریڈیو قلعہ اور گلستان محل جیسے عالمی ثقافتی ورثے کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ تہران کا عظیم بازار اور بہارستان اسکوائر کا بازار بھی تباہ کر دیا گیا۔ یہ وہ مقامات ہیں جن کا کوئی فوجی استعمال نہیں، یہ صرف تاریخی اور تجارت کے مراکز تھے۔ تہران میں لاکھوں افراد محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ خوراک اور ادویات کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے۔ بعض خاندانوں نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ کھانے پینے کی بنیادی اشیاء کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ ایران کے پڑوسی ملک آذربائیجان میں بھی میزائل اور ڈرون آ گرے۔ ایران نے آذربائیجان پر حملے کی تردید کر دی۔ میزائل اور ڈرون آذربائیجان کے علاقے نخجوان میں گرے، 2 افراد زخمی ہوئے۔ آذری حکام نے ڈرون حملے کا بدلہ لینے کا اعلان کر دیا۔ اس سے پہلے ایران ترکی پر میزائل حملے کی بھی تردید کر چکا ہے۔ ایران نے کہا تھا کہ وہ ترکی کی علاقائی خود مختاری کا احترام کرتا ہے۔ برطانیہ نے کہا ہے کہ قبرص پر ہونے والا ڈرون حملہ ایران سے نہیں کیا گیا تھا، تاہم برطانیہ نے یہ نہیں بتایا کہ قبرص پر ہونے والا ڈرون ایران سے نہیں آیا تو کہاں سے آیا۔ ایران سعودی کمپنی آرامکو کی تنصیبات پر حملے کی بھی تردید کر چکا ہے۔ بین الاقوامی ماہرین یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اگر سعودی عرب، قبرص، ترکی اور آذربائیجان پر حملے ایران نے نہیں کیے تو کس نے کیے؟
وزیر اعظم شہباز شریف کا ترکی اور آذربائیجان پر حالیہ حملے پر گہری تشویش کا اظہار. کہا اس طرح کے حملوں سے خطے میں کشیدگی بڑھے گی اور امن و استحکام متاثر ہوگا. ایسے قابل افسوس اقدامات مزید کشیدگی کا باعث بن سکتے ہیں. وہ زیادہ سے زیادہ تحمل برتنے کا مطالبہ کرتے ہیں. خطے میں خود مختاری کے احترام کو برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیتے ہیں. خطے کے امن و استحکام کو قائم رکھنے کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری اہم ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی انڈونیشیا کے صدر پرابوو سبیانتو اور ملائیشین وزیر اعظم انور ابراہیم سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے. اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم نے ایران پر اسرائیل کے حملوں کی شدید مذمت کی. وزیر اعظم کی جانب سے خلیجی ممالک پر ہونے والے افسوسناک حملوں کی بھی مذمت کی گئی. وزیر اعظم شہباز شریف نے دونوں رہنماؤں کا خلیج ممالک سے پاکستانی سفارتی رابطے کی کوششوں سے آگاہ کیا. دوران گفتگو تعمیری بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے مخلصانہ اور سنجیدہ اقدامات پر بھی زور دیا گیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے تمام ریاستوں کی خود مختاری، علاقائی سالمیت کا احترام برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ تمام فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں اور اپنے اختلافات سفارتکاری اور بات چیت کے ذریعے حل کریں. انڈونیشیا کے صدر اور ملائیشیا کے وزیر اعظم نے باہمی دلچسپی کے امور پر قریبی روابط برقرار رکھنے پر اتفاق کیا. وزیر اعظم نے انڈونیشین صدر اور ملائیشیا کے وزیر اعظم کو افغانستان سے متعلق حالیہ پیش رفت سے بھی آگاہ کیا. سری لنکا کے قریب ایک ایرانی بحری جہاز کو ڈبونے کے بعد علاقے میں ایک اور ایرانی جہاز خطرے میں ہے. سری لنکن کابینہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ دوسرے ایرانی جہاز پر سوار افراد کی جانیں بچانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں. ایرانی بحری جہاز سری لنکا کے علاقائی حدود سے باہر اقتصادی زون میں ہے. بھارتی بحریہ کا کہنا ہے کہ وہ ڈوبنے والے ایرانی جہاز کے لاپتہ افراد کی تلاش میں سری لنکا کے ساتھ تعاون کر رہی ہے. بھارتی بحریہ کے سابق سربراہ ایڈمرل ارون پرکاش نے بحر ہند میں ایرانی بحری جہاز ڈبونے کو امریکہ کا غیر ذمہ دارانہ اقدام قرار دے دیا. بھارتی اپوزیشن رہنما راہل گاندھی کی بھارتی حکومت پر تنقید. کہا ایرانی بحری جہاز بھارت کا مہمان تھا. اس کی تباہی پر مودی سرکار کی خاموشی افسوسناک ہے. ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے کہ امریکہ نے ایران کے ساحلوں سے 2000 میل دور سمندر میں ظلم کا ارتکاب کیا ہے. بھارتی بحریہ کے مہمان فریگیٹ دینا جس میں سوار تقریباً 130 سیلرز بغیر کسی وارننگ کے سمندر میں جا گرے. عباس اراغچی کا کہنا ہے کہ ان کے الفاظ کو نشان زد کریں. امریکہ کو اس عمل پر سخت افسوس ہوگا. امریکی آبدوز نے بھارتی سمندری حدود کے بحر ہند میں ایرانی جنگی جہاز ڈبو دیا تھا. امریکی حکام نے تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی بحری جہاز کو ٹارپیڈو سے نشانہ بنایا گیا. واقعہ سری لنکا کے قریب پیش آیا. سری لنکن بحریہ نے 87 لاشیں نکال لیں. 32 افراد کو بچا لیا گیا. کئی لاپتہ ہیں. سری لنکا کا کہنا ہے کہ جہاز کو بھارت کی مشرقی بندرگاہ سے ایران واپس جاتے ہوئے نشانہ بنایا گیا. ایران نے سعودی عرب کی جانب سے ایران کے خلاف اپنی سرزمین استعمال نہ کرنے کے اعلان پر سعودی عرب کا شکریہ ادا کیا ہے. سعودی عرب میں ایرانی سفیر علی رضا عنایتی نے کہا ہے کہ سعودی عرب نے ایران کے خلاف اپنی فضائی، بحری اور علاقائی حدود استعمال نہ کرنے کا اعلان کیا ہے، جس پر ایران سعودی عرب کا شکر گزار ہے. وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین 15 دن کے بجائے ہفتہ وار کرنے کا اشارہ دے دیا. جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا قطر انرجی نے LNG کارگو نہ دینے سے متعلق آگاہ کر دیا ہے. گیس کی گھریلو طلب کم ہوئی ہے جبکہ صنعتوں کا فرنس آئل پر منتقل ہونے کا مشورہ دیا ہے. مارچ تک سسٹم میں کوئی مسئلہ نہیں آئے گا. بہتر ہوگا کہ ہم توانائی کی بچت کر کے اور لوڈ شیڈنگ کر کے اپنی گیس کی طلب کو کم کر لیں. ایک چیز جو ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اٹ از اے میٹر آف ویکس ناٹ ڈیز. جو بھی ہمارے پاس ذخائر ہیں ان کو جتنا ہم سٹریچ کر سکیں ہمیں اس کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. قطر انرجی نے ہمیں فورس میجور کا نوٹس بھی سرو کر دیا جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اب وہ کارگو نہیں دینے جا رہے. گھریلو صارفین کی جو ڈیمانڈ تھی وہ 1000 MMCFD سے کم ہو کے 600 MMCFD کے اندر آ چکی ہوئی ہے. پاور سیکٹر کو فرنس آئل جو ہماری
रिफाइनरीज बनाती हैं उसके ऊपर मैक्सिमम प्रोडक्शन जनरेट करने का हमने उनको मशवरा दिया है। मार्च तक तो हमें कोई प्रॉब्लम सिस्टम के अंदर नहीं आएगी और उसके बाद बेहतर हो कि हम कंजर्वेशन के जरिए, थोड़ी लोड शेडिंग के जरिए हम अपनी डिमांड को रिड्यूस कर लें। ऑयल की जो ये प्रोडक्ट्स है ना, इसकी सूरत हाल कदरे कंफर्टेबल है क्योंकि हम उसके अंदर जखायर बिल्ड कर सकते थे। गैस में तो हमारे पास स्टोरेज नहीं है ना। जब ये आपको एस्केलेशन नजर आ रही थी तो अपने जखायर को 28, 29, 30 दिन के ऊपर बिल्ड कर लिया था पेट्रोल डीजल के। अब प्राइस में एक इंक्रीज आ रही है, उसकी वजह से अगर कोई जरूरत से ज्यादा डिमांड मांग के होर्डिंग करना चाहे तो उसके खिलाफ ओगरा ने कार्रवाई शुरू कर दी है। आज हमने चीफ सेक्रेटरीज के साथ मीटिंग की है, उनको कहा है कि अगर कोई भी पंप जो है अगर वो ड्राई होता है और जखीरा अंदोजी करने की कोशिश करता है, लोगों की तकलीफ के ऊपर मुनाफाखोरी करने की कोशिश करता है, तो उसके पंप्स को सील करें, कॉन्फिस्केट करें वो प्रोडक्ट और उसके खिलाफ एक्शन ले। कल एक दफा वजीर आजम साहब ये सारा जो प्रोग्राम को तरतीब दिया गया है उसको रिव्यू कर लें। कीमतों को एडजस्ट नहीं करते और बरकरार रखते हुए आप इस सारे सिस्टम को मैनेज करने की कोशिश करेंगे, तो ये रैशन करने की कोशिश करेंगे तो ये सारी प्रोडक्ट पिल्फर होकर अफगानिस्तान में और बाकी ममालिक में स्मगल हो जाएगी। तो हम अवेलेबिलिटी को तो जरूर इंश्योर कर लेंगे और हमें ये ट्रांसमिशन के जरिए मार्केट को भी फ्लूइड रखना है और ये कॉन्फिडेंस देना है कि आप महंगा प्रोडक्ट लेके आए, आपको महंगी प्राइस के ऊपर वो पूरी कॉस्ट रिकवरी करने की आपको गुंजाइश दी जाएगी। इवन द काइंड ऑफ वॉलेटिलिटी दैट यू सी इन द मार्केट, मेरी ख्वाहिश होती या मेरा मशवरा होता तो वो हमें शायद कल गुजरे हुए कल कर लेना चाहिए था। सो इट शुड बी डन एज सून एज पॉसिबल। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि पाकिस्तान के पास पेट्रोल, डीज़ल और फर्नेस ऑयल के काफ़ी ज़खायर मौजूद हैं। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि LNG और LPG की सप्लाई भी रोज़ाना की बुनियाद पर जायज़ा लिया जा रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि हुकूमत ईंधन की कीमतों और सप्लाई की सूरत हाल को मुसलसल मॉनिटर कर रही है। ईंधन के ज़खायर मौजूद हैं, सूरत हाल के मुताबिक कौम को आगाह करते रहेंगे। हालत चल रही है, इसके अंदर पाकिस्तान के पास ज़खायर मौजूद हैं और किस तरह से चलेंगे? जी, इसमें मैंने कल भी जिक्र किया था क्योंकि हम रोज़ 2 बजे ये कमेटी बैठती है। हम इस पे मिनिस्टर पेट्रोलियम होते हैं, पावर होते हैं, मिनिस्टर स्टेट होते हैं, गवर्नर स्टेट बैंक, कुछ और मिनिस्टर्स होते हैं। हम इसको डेली बेसिस पे देख रहे हैं क्योंकि ये इवॉल्विंग सिचुएशन है। लेकिन जैसे मैं कल बताया था सेनेट की फाइनेंस कमेटी में भी कि हमारे पास क्रूड, मो गैस और जो डीज़ल है उसके ज़खायर मौजूद हैं। LNG और LPG उस पर हम देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं, लेकिन LPG की भी इस वक्त हमारे पास ज़खायर मौजूद हैं। लेकिन ये इवॉल्विंग सिचुएशन है, वी आर लुकिंग एट बोथ द प्राइस एंड द सप्लाई। तो इंशाल्लाह हम आपको इस पर जो है अपडेट देते रहेंगे। मशरिक़ वस्ता में जंग के मनफी असरात से बचाव के लिए वफाकी हुकूमत तवानाई बचत प्लान के नफाज की तैयारी कर रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी 15 दिनों के बजाय हफ्तावार रिव्यू करने की तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है। सूरत हाल संगीन रहने की सूरत में जल्द नफाज का फैसला मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक वजारत तवानाई ने तजावीज़ तैयार करके वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी। पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट की मुसाबकत से एडजस्ट की जाएंगी। वज़ीर आज़म माशी टीम की मुशावरत से कीमतों को रिवाइज़ करने का फैसला करेंगे। वफाकी हुकूमत का तवानाई की बचत के लिए कोरोना दौर की तर्ज पर ऑनलाइन काम करवाने पर गौर। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने मार्च में तालीमी इदारों के लिए ऑनलाइन सेशन शुरू करवाने पर भी गौर शुरू कर दिया है। कॉरपोरेट सेक्टर, टेलीकॉम और IT कंपनीज़ में हफ्ते में 2 दिन ऑनलाइन वर्किंग की भी तजवीज़ है। तमाम दफातर में सिर्फ ज़रूरी स्टाफ मौजूद रखने और हफ्ते में 2 दिन ऑनलाइन काम करवाने पर गौर जारी है। ओगरा ने नाजायज़ मुनाफाखोरी के लिए ज़ख़ीरा अंदोज़ी की कोशिशों का नोटिस ले लिया है। तर्जुमान ओगरा का कहना है कि गैर कानूनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर मुताल्लिक़ा मकामात सील किए जाएंगे। तर्जुमान का मज़ीद कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत कौमी तलब पूरी करने के लिए ज़ख़ायर काफ़ी हैं। अवाम अफवाहों पर तवज्जो ना दें, गैर ज़रूरी ख़रीदारी से गुरेज करें। ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। तर्जुमान ने कहा कि गैर मजाज मकामात पर पेट्रोलियम मसनूआत रखने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। सिर्फ लाइसेंस याफ्ता ऑयल डिपो, ऑयल मार्केटिंग, रिटेल आउटलेट्स पर ज़ख़ीरे की इजाज़त है। चीन ने मुल्क की बड़ी रिफाइनरीज को डीजल और पेट्रोल की बरामदात रोकने का हुक्म दे दिया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक चीन ने रिफाइनरीज को मुल्क की ज़रूरियात मुकद्दम रखने की हिदायत की है। फैसला मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के बाइस खाम तेल की तरसील रुकने की वजह से किया गया है। जापान, इंडोनेशिया, भारत समेत कई ममालिक रिफाइनरीज की पैदावार में कमी और बरामदात आर्जी मुअत्तल कर चुके हैं।
سینٹ اور قومی اسمبلی نے نیب ترمیمی بل کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ بل کے مطابق چیئرمین نیب کی مدت میں 3 سال کی توسیع کی جا سکے گی۔ نیب عدالت یا ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل اب 30 دن کے اندر سپریم کورٹ کی بجائے وفاقی آئینی عدالت میں دائر ہو سکے گی۔ نوشین یوسف کی رپورٹ۔ سینٹ اجلاس کے دوران سینیٹر عبدالقادر اپنا ایک نجی بل پیش کرنے کھڑے ہوئے تو کہا ایک اور بل بھی پیش کر رہا ہوں، اسے فوری منظور کیا جائے۔ پھر نیب ترمیمی بل منظوری کے لیے پیش ہوا تو اپوزیشن نے شدید احتجاج شروع کر دیا۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا کہ یہ بل نہ تو ایجنڈا میں ہے اور نہ ہی اسے ضمنی ایجنڈا کے طور پر لایا گیا۔ چیئرمین یوسف رضا گیلانی نے بل پیش کرنے کی تحریک ایوان میں پیش کی، جسے کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ ایوان سے منظور کیا گیا نیب ترمیمی بل کے مطابق چیئرمین نیب کی مدت میں 3 سال کی توسیع کی جا سکے گی۔ نیب عدالت یا ہائی کورٹ کے پاس ملزم کو ضمانت دینے یا رہا کرنے کا اختیار ہوگا۔ اگر مجرم یا پروسیکیوٹر جنرل نے نیب عدالت یا ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنا ہوگی تو 30 دن کے اندر سپریم کورٹ کی بجائے اب وفاقی آئینی عدالت میں دائر کی جا سکے گی۔ پی ٹی آئی کے سینیٹر علی ظفر نے کہا کہ یہ قانون سازی صرف ایک شخص بانی پی ٹی آئی کے لیے کی جا رہی ہے، ان کے کیسز کے فیصلے ہو چکے ہیں، اب یہ چاہ رہے ہیں کہ نیب کی اپیل سپریم کورٹ کی بجائے آئینی عدالت جائے۔ آپ کرمنل کیسز حکومتی کنٹرول والی آئینی عدالت لے جا رہے ہیں۔ سینیٹر علی ظفر نے کہا چیئرمین نیب وزیر اعظم اور قائد اختلاف کی مشاورت سے بنتا ہے۔ اب آپ چیئرمین نیب کو توسیع دینا چاہتے ہیں، ایسا کریں، جنہیں توسیع دینی ہے ان سب کے عہدوں کو تاحیات قرار دے دیں۔ لیڈر آف ہاؤس اسحاق ڈار نے کہا اگر نیب ترمیمی بل میں پی ٹی آئی کو مسئلہ ہے تو پرائیویٹ ڈے پر ترمیم لے آئے۔ جے یو آئی ایف کے سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا کہ پہلے چیئرمین نیب کے تقرر میں اپوزیشن کی رضامندی شامل ہوتی تھی، آج اپوزیشن مائنس ہو گئی۔ آپ نے اپیل کا فورم بدل کر آئینی عدالت کو مزید متنازع بنا دیا ہے۔ علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ ہم اس بل کے خلاف واک آؤٹ کرتے ہیں۔ چیئرمین سینٹ نے کہا آپ لیٹ ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد اجلاس غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا گیا۔ سینٹ کے بعد قومی اسمبلی نے بھی نیب ترمیمی بل منظور کر لیا۔ نوشین یوسف، جیو نیوز، اسلام آباد۔ پنجاب میں آوارہ کتوں کے کاٹنے کے واقعات میں خطرناک حد تک اضافہ سامنے آیا ہے۔ محکمہ صحت نے رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرا دی، جس کے مطابق 22 ماہ کے دوران 4,36,408 افراد کو کتوں نے کاٹا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں محکمہ صحت کی رپورٹ کے مطابق سال 2024 میں کتے کے کاٹنے کے 2,32,703 جبکہ اکتوبر 2025 تک 2,03,705 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ضلع ڈیرہ غازی خان میں سب سے زیادہ 28,874 کیسز، رحیم یار خان میں 26,488، مظفر گڑھ میں 25,113 اور فیصل آباد میں 25,863 کیسز سامنے آئے۔ راولپنڈی میں 24,404، راجن پور میں 22,767 اور لاہور میں 15,846 کیسز رپورٹ ہوئے۔ گورنر سندھ کامران خان ڈسوری نے کہا ہے کہ پاکستان خطے میں امن، استحکام اور باہمی تعاون کا خواہاں ہے۔ گورنر سندھ کامران خان ڈسوری کی کراچی میں قطر کے قونصلیٹ گئے، جہاں قطر کے قونصل جنرل نائف شاہین السلیتی اور سفارتی عملے نے گورنر سندھ کا خیر مقدم کیا۔ ملاقات میں دوطرفہ تعلقات اور خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر سندھ نے کہا کہ قطر ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، دونوں ممالک کے تعلقات باہمی احترام اور بھائی چارے پر مبنی ہیں۔ مشکل کی اس گھڑی میں پاکستان اپنے قطری بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ آسٹریلیا ایشیا کپ میں ایران کی خواتین فٹ بال ٹیم کی کھلاڑیوں کا ایرانی مسلح افواج کو خراج تحسین۔ آسٹریلیا کے ساتھ میچ سے پہلے ایرانی ترانے پر اپنی مسلح افواج کو سلیوٹ کیا۔ ترانے کے اختتام پر شائقین نے بھرپور تالیاں بجا کر ایرانی کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی۔ 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر مسلح جنگ نے دنیا کو سیاسی طور پر 3 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ کس ملک کی سفارتی پوزیشن اب تک کیا ہے، دیکھتے ہیں وقاص عالم انگاریہ کی اس رپورٹ میں۔ 28 فروری 2026 کو امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر مسلط کردہ جنگ سے دنیا سفارتی اور سیاسی طور پر 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ کینیڈا، آسٹریلیا، جرمنی، برطانیہ، اٹلی اور فرانس اس وقت امریکی اور اسرائیلی جارحیت کا دفاع کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب ایران پر حملے کی مذمت کرنے والے ممالک میں روس، چین، پاکستان، اسپین، برازیل، کیوبا،
और अल्जीरिया समेत कई ममालिक शामिल हैं। रूस ने सलामती कौंसिल में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये हमला अमरीका और इसराइल की जानिब से ईरान की सालमियत पर हमला है और इससे खित्ते में सियासी और मुआशी बहरान पैदा होने का खदशा है। चीन ने हमले को खित्ते में जारहियत करार दिया। पाकिस्तान ने कार्रवाई को ईरानी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दिया और फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया है। यूरोप के अंदर इख्तलाफ बरकरार है। स्पेन ने जंग को तबाहकुन रास्ता करार देते हुए फौजी शमूलियत से इनकार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में आर्टिकल 51 की तशरीह पर तवील बहस हुई। जापान और जनूबी कोरिया मोहतात पॉलिसी अपना रहे हैं, जबकि भारत ने अपनी पोजीशन वाज़े तो नहीं की, मगर मोदी की जानिब से इसराइल का हालिया दौरा और उसे भारत का करीबी दोस्त करार देना जाहिर कर रहा है कि फ़िलहाल वो किस कैंप में हैं। जंग शुरू होने से लेकर अब तक की सूरत हाल का नक्शा कुछ यूँ है। वॉर रूम के लिए वकास आलम अंगारिया, जियो न्यूज़। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, जेकब बेथल की 45 गेंदों पर सेंचुरी भी इंग्लैंड के काम न आई। भारत इंग्लैंड को 7 रन से शिकस्त देकर ICC T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया।